میری شادی کو تقریباً 9 سال گزر چکے تھے، لیکن میرے پاس ابھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ہم لوگ زیادہ امیر نہیں تھے۔ میرا شوہر ایک بینک میں ملازمت کیا کرتا تھا۔ بہت مشکل سے ہمارے گھر کا گزر بسر چل رہا تھا۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان تھی، لیکن اس بات کا تانا مجھے میرے شوہر نے کبھی نہیں دیا تھا۔ شاید میرا شوہر میری بہت زیادہ عزت کیا کرتا تھا۔ پیسے نہ ہونے کے باوجود میرا شوہر میری ہر جائز ضرورت پوری کیا کرتا تھا۔ میں اکثر اوقات اپنے شوہر سے مٹھائی کھانے کی ضد کیا کرتی تھی، کیونکہ مجھے میٹھا کھانا بہت زیادہ پسند تھا۔ میرا شوہر بینک سے واپس آتے ہوئے ہر روز میرے لیے مٹھائی لے کر آتا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ مٹھائی کھاتے ہی مجھے بہت گہری نیند آ جایا کرتی تھی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہتا تھا اور میں جلدی ہی سو جایا کرتی تھی۔ جیسے ہی میں صبح اٹھتی تو میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی تھی اور میری حالت مزید بگڑنے لگتی تھی۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آج کل میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں اپنے شوہر پر شک بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میرا شوہر مجھ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، میرے شوہر کی توجہ مجھ پر کم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ میرے ساتھ کوئی زیادہ بات نہیں کرتے تھے۔ مجھے ان کا ایسا رویہ بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا۔ میں ہر وقت بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ میری طبیعت بھی دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ شوہر کے ساتھ ساتھ میری ساس کا رویہ بھی میرے ساتھ بدلتا جا رہا تھا۔ وہ مجھے اب ہر وقت تانے دیا کرتی تھی کہ تمہارے پاس اولاد نہیں ہے۔ میں نے اس کی باتوں کو نظر انداز کر دیا اور اپنا ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گئی۔ میری ساس ابھی تک مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میری ساس میری ایسی حالت دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو جاؤ کمرے میں جا کر آرام کرو۔ ساس کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں مٹھائی کے بارے میں سب کچھ پتہ چل چکا ہے۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، میری ساس بھی مجھ سے عجیب قسم کے سوالات پوچھنے لگی تھی۔ میں نے بھی ساس کے کمرے میں جانا چھوڑ دیا تھا۔ اب میں ہر وقت اپنے کمرے میں رہا کرتی تھی۔ حسب معمول میرا شوہر میرے لیے مٹھائی لے کر آیا تھا۔ میں بھی مٹھائی کا شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ مٹھائی دیکھتے ہی میرے منہ میں پانی آ جایا کرتا تھا اور میں مزے سے مٹھائی کھانے میں مصروف ہو گئی۔ میرا شوہر آج مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کی ایسی نظریں چبھ رہی تھی۔ شوہر کا ایسے دیکھنا مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ میرا شوہر آج میرے ساتھ بہت زیادہ بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرا شوہر مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ ابھی میں اس بارے میں سوچ رہی تھی کہ مٹھائی کھانے کے فوراً بعد مجھے پھر سے نیند آنے لگی۔ میری آنکھیں مکمل طور پر بند ہو چکی تھی۔ جیسے ہی صبح میری آنکھ کھلی، میں نے اپنے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن میری طبیعت اتنی زیادہ خراب تھی کہ مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ صبح اٹھتے ہی میری طبیعت اتنی خراب کیوں ہو جاتی ہے۔ یہ سوچ کر مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ ہونے لگی۔ مجھے اپنے شوہر پر شک ہونے لگا، کیونکہ مٹھائی کھانے سے پہلے میں بالکل ٹھیک تھی۔ مجھے اپنے شوہر پر بہت شدید غصہ بھی آ رہا تھا۔ اس روز میری طبیعت اتنی زیادہ خراب تھی کہ میں سارے دن اپنے کمرے میں ہی لیٹی رہی۔ ادھر مجھے مٹھائی کھانے کی بہت زیادہ عادت ہو چکی تھی۔ مٹھائی کھانے کے بعد مجھے بہت زیادہ سکون ملتا تھا۔ دن بدن ہمارے گھر کا ماحول بہت زیادہ بدل رہا تھا۔ میرا شوہر بھی اب ہر وقت مجھ پر غصہ کرنے لگا تھا۔ وہ ہر وقت مجھ پر چیختا چلاتا رہتا تھا۔ آج بھی جیسے ہی میرا شوہر بینک سے واپس گھر آیا، وہ میرے لیے مٹھائی لے کر آیا تھا۔ میں اپنے شوہر سے ناراض تھی، اس لیے میں نے مٹھائی کھانے سے انکار کر دیا، لیکن میرا شوہر مٹھائی کھانے پر اصرار کرنے لگا۔ مجھے اپنے شوہر پر آج پھر سے شک ہونے لگا کہ وہ اتنا اصرار کیوں کر رہا ہے۔ مجھے سمجھ آ چکا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ میں نے آج تھوڑی سی مٹھائی کھائی اور باقی ایک سائڈ پر رکھ دی۔ شوہر کو ایسے لگا جیسے میں ساری مٹھائی کھا چکی ہوں۔ اس روز میں نے سونے کی ایکٹنگ کرنا شروع کر دی، کیونکہ آج میں نے مٹھائی نہیں کھائی تھی اور مجھے بالکل بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات کا تقریباً 1 بج رہا تھا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرا شوہر ابھی تک جاگ رہا ہے۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا،
میرا شوہر کسی اور آدمی کے ساتھ کمرے میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ اس آدمی کو دیکھتے ہی میرے رنگ اڑ گئے۔ میں بہت زیادہ حیران ہوئی کیونکہ میرے شوہر کے علاوہ گھر میں کوئی اور مرد نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ آدمی کون ہے اور اس وقت ہمارے کمرے میں کیوں آیا ہے۔ صبح ہوتے ہی میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ رات کو کمرے میں کون تھا، تو میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا، یہ سب تمہارا وہم ہے، ہمارے کمرے میں کوئی اور نہیں تھا۔ مجھے پتا تھا کہ میرا شوہر مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ میرا شوہر میری ایسی باتیں سن کر بہت زیادہ گھبرا گیا تھا۔ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ میں سب کچھ جان چکی تھی۔ ابھی میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ میں اب رات ہونے کا پھر سے انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی رات ہوئی، آج بھی میں نے مٹھائی کھائے بغیر ہی ایک سائڈ پر رکھ دی اور میں آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ کچھ دیر کے بعد مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے آج پھر کوئی میرے کمرے میں داخل ہوا ہے۔ میں نے غور سے دیکھنے کی کوشش کی تو میرا شوہر کمرے میں ہی موجود تھا، مگر مجھے آج بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ آدمی کون ہے، کیونکہ وہی آدمی آج بھی ہمارے کمرے میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس آدمی کو دیکھ کر میں بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ مجھے شکل سے بھی وہ بہت زیادہ عجیب لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے میں نے کبھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ میرا شوہر نہ جانے میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا تھا۔ مجھے اپنے شوہر سے شدید نفرت ہونے لگی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں یہ گھر چھوڑ کر اپنے گھر واپس چلی جاؤں، لیکن ابھی میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ میں پوری رات بہت زیادہ بے چین رہی۔ میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ میں آنکھیں بند کر کے لیٹی رہی۔ کچھ دیر کے بعد مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے میری بازو پر کوئی انجیکشن لگایا ہو۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ مجھے سمجھ آ چکا تھا کہ میرا شوہر مجھے استعمال کر رہا تھا۔ وہ مجھے بری طرح سے دھوکہ دے رہا تھا۔ مجھے اچھی طرح سمجھ آ چکا تھا کہ ہر روز میرا شوہر مجھے نیند کا انجیکشن لگاتا ہے۔ مجھے اپنے شوہر سے ہرگز ایسی امید نہیں تھی۔ اگلے روز جیسے ہی میں صبح اٹھی، میری طبیعت پھر سے بہت زیادہ خراب تھی۔ میں یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی کہ رات بھر میرے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے۔ صبح ہوتے ہی میں نے اپنے شوہر سے کہہ دیا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں تم سے طلاق چاہتی ہوں۔ میرے شوہر نے میری طرف حیرانگی سے دیکھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ میں نے اپنے شوہر کو بتا دیا کہ میں ہر چیز جان چکی ہوں۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ کون ہے وہ شخص جو ہر رات ہمارے کمرے میں آتا ہے۔ میرا شوہر میری ایسی بات سن کر حیران رہ گیا۔ اس کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہنے لگے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا شوہر اس حد تک گر جائے گا۔ میں نے اس روز اپنے شوہر سے کہہ دیا کہ میں سب کچھ جان چکی ہوں، مجھے تم سے مزید کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس روز میں نے اپنا سامان اٹھایا اور اپنے ماں باپ کے گھر واپس آ گئی۔ اس دن کے بعد میرا شوہر مجھے لینے کے لیے واپس آیا، لیکن میں نے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ میرا شوہر مجھ سے مسلسل معافیاں مانگ رہا تھا، لیکن اس کا گناہ اتنا بڑا تھا کہ میں ساری عمر اسے معاف نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے میں نے اپنے شوہر سے ہمیشہ کے لیے علیحدہ رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل اردو اینڈ ہندی سٹوریز کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔